دیکھیے، ہر انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خیر کا جذبہ بھی ہے اور شر کا مادہ بھی ہے. خیر و شر کی ایک جولان گاہ ہے. انسان کی شخصیت کا جو اندرونی پہلو ہے اس کے اندر ایک خیر و شر کی کشمکش مسلسل چلتی ہے. چنانچہ جدید سائیکالوجی نے بھی، آپ کو معلوم ہے کہ جس کے بابا آدم اب فرائیڈ شمار ہوتے ہیں، انہوں نے انڈ اور لیبیڈو، یہ تو ہے حیوانی تقاضوں کے لیے. بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کوئی چٹخارے بھی، زبان جو چٹخارے بھی مانگتی ہے، یا یہ کہ جیسے تمام حیوانات کو آرام کی بھی کچھ نہ کچھ ضرورت ہوتی ہے، انسان کو بھی. یہ تمام اس کے حیوانی تقاضے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی وہ کہتا کوئی ایگو بھی ہے انسان میں، تو خودی بھی ہے، کوئی انا بھی ہے. انسان نرا حیوان نہیں ہے. لیکن فرائیڈ کا میں کم سے کم اس درجے میں قائل ہوں کہ اس نے تو ویسے انسانی شخصیت کے 3 لیولز کو ریکگنائز کیا ہے، اور وہی 3 لیول ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے. اگرچہ وہ جو پہلا لیول ہے اس کو تو یقیناً اس نے صحیح سمجھا ہے، لیکن دوسرے اور تیسرے لیول کو وہ صحیح طور پر آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکا اور ایک دوسرے سے ممیز نہیں کر سکا. یعنی انڈ اور لیبیڈو یہ تو حیوانی تقاضے ہیں، جس کو قرآن کہتا ہے نفس امارہ، انسان کا وہ نفس کی جو اسے بدی کا حکم دیتا ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، اسے اس سے غرض نہیں کہ حلال ہے یا حرام ہے، لہذا وہ حد اعتدال سے تجاوز کرے گا، صحیح راستے سے ہٹے گا. یہ گویا کہ اس کی سرشت کے اندر ہے. اس لیے ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ ان یا لیبیڈو ہو گیا. دوسرا لیول وہ کہتا ہے ایگو ہے. تیسرا وہ سپر ایگو کہتا ہے. اگرچہ قرآن مجید نے اس کے لیے 3 علیحدہ اصطلاحات استعمال کی، نفس، قلب اور روح. 3. سپر ایگو اصل میں روح ہے. اس وقت میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ریکگنائز کریں کہ یہ انسان کے اندر 2 پہلو ہیں جن میں کشاکش ہے. اب اس میں ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی شخص باہمت ہے، دنیا میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، ایک تو یہ کہ عام آدمی ہے، حیوانوں کی سطح پر بس اپنے تقاضے پورے کیے اور زندگی بسر کر دی، بتا دی. اب جو شخص بھی اپنے سامنے کوئی ہدف رکھے گا، مقصد رکھے گا، آدرش رکھے گا، اسے جو کام کرنا ہے اس میں اسے یقیناً اپنے نفسانی تقاضوں کو مارنا پڑے گا، دبانا پڑے گا. ساری رات سوئیں گے اگر پاؤں پھیلا کر تو زندگی میں کہاں اونچا مقام حاصل کریں گے. جو زندگی میں اونچا مقام چاہتا ہے اسے راتوں کو جاگنا پڑے گا. بغیر محنت اور کوشش کے اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ کوئی اونچا مقام حاصل ہو جائے تو وشفل تھنکنگ میں وہ اپنی زندگی ضائع کر بیٹھتا ہے، کوئی اونچا مقام حاصل نہیں کر سکتا. گویا کہ کوئی بھی صاحب ہمت آدمی دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنے حیوانی تقاضوں کو ذرا دبائے نہ، قابو میں نہ رکھے، اپنے کنٹرول میں نہ رکھے. اس کے لیے لفظ ہے سیلف کنٹرول، ضبط نفس. یعنی ہمارے اندر جو ہماری خودی ہے، مانوی شخصیت، انا، یہ جو ہماری انا ہے، میں، میرا جسم، میرا وجود، میں کون ہے، وہ انا ہے، وہ خودی ہے، وہ ایگو ہے، وہ سیلف ہے. تو یہ جو خودی ہے، یہ جو سیلف ہے، یہ جو انا ہے، یہ جو ایگو ہے، یہ اگر اتنا قوی نہیں ہے کہ وہ اپنے حیوانی تقاضوں کو کنٹرول میں رکھ سکے تو پھر زندگی میں کوئی بڑا کام وہ نہیں کر سکتا. پھر زندگی اسے گزار جائے گی، وہ زندگی بسر نہیں کرے گا. تو گویا کہ ضبط نفس ہر صاحب ہمت اور کسی بھی صاحب مقصد انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرے. اب ظاہر ہے اس کے لیے یہی کرنا پڑے گا تاکہ ہم اپنے آپ کو خوگر بنائیں، بھوک کا، پیاس کا، سختیوں کا، رات کو جاگنے کا، مشقتیں جھیلنے کا خوگر بنائیں. تو روزہ گویا کہ بالکل واضح طور پر سامنے بات آ گئی. سیلف کنٹرول، ضبط نفس کی ایک مشق ہے روزہ. بھوکا رہنا، پیاسا رہنا، تاکہ ہماری خودی، ہماری انا، ہمارا سیلف، ہماری ایگو، وہ ہمارے انڈ اور لیبیڈو پر، حیوانی تقاضوں پر، ان کے اوپر پوری طرح قابو یافتہ ہو. ایک بات یہاں پر تھوڑی سی اور واضح کر دوں، اسلام نے سیلف انیہیلیشن کی اجازت نہیں دی ہے، سیلف کنٹرول کی اجازت دی. بس تمہارا کنٹرول اس پر ہونا چاہیے، تم اس کے تابع نہ ہو جاؤ، یہ تمہارے تابع رہے. یہاں تک کہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما، ان کی ایک حدیث بھی ہمیں آج پڑھنی ہے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص یہ انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد، ہر روز روزہ اور پوری رات کھڑے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں. تو حضور کو جب معلوم ہوا، بلایا، اے عبداللہ مجھے تو یہ خبر دی گئی ہے کہ تم ساری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، نہ تمہارا سروکار اپنے گھر والوں سے ہے، نہ بیوی سے کوئی تعلق ہے، نہ کسی اور سے ہے، اور پورا ہر روز روزہ رکھتے ہو.
انہوں نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے، کیسے انکار کرتے ہیں؟ فرمایا لا تفعل، ہرگز مت ایسا کرو، فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ذرا یہ حدیث کے ان الفاظ کو نوٹ، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے۔